حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة لله رب العالمين حبنا للدعوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ایک بہت بڑا ایشو جو ہر نوجوان ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ماحول ہی بہت خراب ہے، ہم کیسے اس گندے ماحول میں رہ کر ہم اپنے آپ کو صحیح رکھیں. اللہ اکبر. آج کی مجلس میں کچھ اہم نکات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ماحول کو کس طرح پاک اور صاف رکھ سکتے ہیں. میری یہاں ماحول سے مراد انسانی ذہن ہے، ماحول سے مراد دل ہے. جیسا مرضی معاشرہ ہو، جتنا مرضی گندے سے گندا معاشرہ کیوں نہ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب میرا اور آپ کا دل و دماغ پاک اور صاف ہے، ہم انشاءاللہ العزیز اسی غلط معاشرے میں رہ کر اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچا سکتے ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو ہر طرح پاک اور صاف رکھیں. دل و دماغ کو کون سی چیزیں ہیں جو خراب کرتی ہیں؟ اب میں دوسری طرف آنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات سوشل میڈیا کا دور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سوشل میڈیا پر بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے گمراہ لوگ، جن کا کام ہی بے حیائی، برائی، فحاشی، گمراہ نظریات، گمراہ کتابیں، گمراہ کون کفریہ شرکیہ عقائد کو عام کرنا ان کا کام ہے. پتہ چل جاتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ انسان گمراہ ہے، غلط رستے پر چل رہا ہے اور لوگوں کو غلط دعوت دیتا ہے. تو سوشل میڈیا کا کوئی بھی آپشن ہو، واٹس ایپ ہے، ٹیلی گرام ہے، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، کوئی بھی ہو، وہاں آپشن موجود ہے. آپ اس کو بلاک لگا سکتے ہیں، جان چھوڑے اس کی. پتہ چل گیا ہے کہ یہ اس شخص کی طرف سے کبھی خیر نہیں آئی، یہ گمراہ شخص ہے اور میرے اور دوسرے لوگوں کے نظریات کو خراب کر رہا ہے، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا رہا ہے. ہمیں اگر 9:15 پر پتہ چلا ہے اس کی ایک پوسٹ سے، ایک جملے سے، ایک نظریہ سے، تو چند سیکنڈوں کے اندر ہمیں چاہیے 9:16 نہ ہوں، ایسے شیاطین اور گمراہوں کو ہم بلاک لگا دیں، بات ختم ہوئی. یہ کتنی بڑی آپشن ہے میرے پاس، آپ کے پاس، یعنی ممکن ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ کہ ہمیں کیا چاہیے، ان گمراہ لوگوں سے کیا چاہیے؟ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، جی میرے فرینڈ میں فیس بک وغیرہ پر فلان ایسے ایک گمراہ انسان ہے، وہ گمراہ کرتا رہتا ہے، ہم کیا کریں؟ وہ بھائی جان، اگر آپ کے پاس علم ہے، تحقیق ہے، تو آپ اپنے منہج کا پرچار کریں، اس شیطان کا گمراہ کا رد کریں. اگر آپ کو پتہ ہے میرے پاس تو اتنی وسعت ہے ہی نہیں، علمی طاقت ہے ہی نہیں، کوئی میرے دائیں بائیں قریب کوئی بڑا شیخ، بڑا محدث ہے ہی نہیں، تو پھر کیا کریں؟ اور بھائی اس کو بلا کرو، اس کی جان چھوڑو اور اپنے حلقہ احباب کو بتا دیں کہ یہ شیطان انسان ہے، گمراہ ہے، اس سے بچیں، یہ منکر حدیث ہے، یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، یہ قادیانی ہے، یہ اور باطل فرقوں میں سے ہے. بات ختم ہوئی. یعنی ایک آدھے منٹ کے اندر ہم ایک
بہت بڑے گمراہ شخص کو اپنی حدود سے خارج کر سکتے ہیں کہ اس کی پوسٹ، اس کی کتاب، اس کا نظریہ میرے تک نہیں آئے گا۔ ہم کر سکتے ہیں نا، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن و سنت موجود ہے جو جنت کا راستہ ہے، تو ہمیں ایسے بہکاموں میں اپنے آپ کو نہیں لانا، بچنا ہے، دور ہو جانا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا موبائل میرے بچے بھی پکڑیں، میری بیوی صاحبہ بھی پکڑیں، شاگرد بھی پکڑ لیتے ہیں موبائل، تو وہ بھی اس کی غلط باتوں میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے ماحول کو پاک صاف رکھنے کا پہلا میدان سوشل میڈیا ہے، تو ہم سوشل میڈیا پر ایسے گمراہوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو بلاک کریں۔ بات ختم ہوئی۔ دوسری بات، دوسرا ہمارا میجر جو میدان ہے وہ ہے زمین، وہ ہے بستی، شہر، میرے ہمسائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ جتنا مرضی نکمے سے نکمے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، وہاں خیر بھی موجود ہے، وہاں کوئی نیک انسان، نیک فطرت انسان موجود ہے۔ ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق صرف اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جہاں شیاطین ہیں وہاں خیر، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ جہاں غلط لوگ ہیں وہاں اللہ کی رحمت بھی ہے، تو ہم اللہ کی رحمت کی متلاشی رہیں۔ مسجد ہے، مدرسہ ہے، کوئی نیک عالم دین ہے، کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی محدث ہیں، اس کے پاس ہم بیٹھنا شروع کر دیں، ملنا جلنا شروع کر دیں۔ بڑے